وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور وہ موقع بھی اولاد یعقوب نے ضائع کر دیا جب ہم نے بنی اسرائیل سے اللہ کی وحدانیت اور حقوق العباد سے متعلق میثاق واثق لیا کہ آج سے وعدہ کرو کہ تم اللہ کے سوا کسی گھڑے ہوئے معبود کی بندگی میں اپنی زندگی برباد نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کی قربت کا لحاظ رکھنا، اور یتیموں کے حقوق کا تحفظ اور مسکینوں کے ساتھ رواداری اور برداشت کا برتاؤ اختیار کیے رہنا، اور گفت و شنید میں عوام الناس تک اپنی بات پہنچانے کے لیے نرم اور بھلا انداز تخاطب اپنائے رکھنا، اور نمازوں کو اس کے ارکان کا پاس رکھ کر قائم کرنا، اور اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی یقینی بناؤ، مگر تمہارے اسلاف میں سے اکثر اس عہد سے ہی مکر گئے، اور تم بھی تو اب تک اس عہد سے بے رخی اختیار کیے ہوئے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد میں بھی تھوڑے ہی خدا ترس آدمی ایسے ہوش مند رہے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور پسران یعقوب کو اس قول و قرار کا پابند بھی بنایا گیا کہ تم آپس میں قتل و غارت گری اور خون خرابے سے دہشت پسندی کو فروغ نہ دینا، اور نہ اپنے ہی لوگوں کے دیس میں انتشار پھیلا کر انہیں ان کے علاقوں سے نکال کر جلا وطنی پر مجبور کرنا، اور پھر تم خود ہی اس عہد کے شاہد ہو کہ تم نے اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون۔ مگر ان سب یقین دہانیوں کے باوجود آج تم اتنے بدسیرت ہو کہ اپنے ہی بھائی بندوں کا
قتل عام کیے جاتے ہو، اور پھر تمہارے مظالم کے سبب تمہارے ہی برادران ملت بے خانماں ہیں، اور بڑی جانبداری سے ان کے خلاف منظم جتھے بندیاں کر کے گناہ و زیادتی کے کاموں میں لگ گئے۔ اور ہاں، اگر تمہاری سیاست کی بینٹ چڑھ کر وہ اسیر ہو کر تمہارے سامنے حالت بے کسی میں پیش کیے جائیں تو اپنی دھاک بٹھانے اور احسان جتانے کے لیے تم ان کی رہائی کے عوض ان کا فدیہ دے کر انہیں قید سے چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ انہیں در بدر کر کے دیس نکالا کرنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا، یعنی انہیں ذلیل کر کے گھروں سے بے گھر کرنا ناجائز اور ظالمانہ طرز عمل ہے۔ یہ کیا عجیب روش اور کیسی عیاری ہے کہ تم اپنے مفاد کو ترجیح دے کر کتاب ہدایت کے بعض احکامات کو سمجھ کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے اور بعض ان ہدایات کو سرے سے نظر انداز کر کے انکار کیے دیتے ہو جن سے تمہارے مفاخرت کو زک پہنچتی ہے۔ بس تم میں سے جو شخص ایسی منافقانہ چال چل کر ایسا جہل اختیار کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کی چکی میں پستا رہے اور قیامت کے دن اس کا روح شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے، اور اللہ ہر ساعت تم پر نظر رکھے ہوئے، یعنی وہ تمہارے سرزد ہونے والے اعمال و افعال اور سیاکاریوں کے انجام سے لمحہ بھر کو بھی غافل نہیں۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی تو بنی اسرائیل کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا سودا کر کے دنیا کی پرفریب زندگی مول لے لی، لہٰذا ان کے لیے ایسا بھیانک انجام ہوگا کہ نہ تو ان کی سزا میں رحم دلی دکھا کر تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی ان کو غضب الہی سے بچانے کے لیے ان کی تائید و نصرت میں کوئی کمک روانہ کی جائے گی۔